بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بقرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 7 مئی 2025 دن بدھ کا، ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں 9 ذی القعدہ 1446 ہجری دن بدھ، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 10 ذی القعدہ 1446 ہجری دن بدھ، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بقرمی یا پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 24 وساخ یا بیساکھ 2082 دن بدھ۔ اور اب ماضی میں گزرے چند اہم واقعات۔ ماہ ذی القعدہ اسلامی سال کا شوال کے بعد آنے والا 11واں قمری مہینہ ہے۔ 9 ذی القعدہ 60 ہجری میں سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کوفہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجا۔ 7 مئی 1954 پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے بنگالی زبان کو اردو کے ساتھ سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ 7 مئی 1958 جوزف کارڈیو کو کراچی کا پہلا پاکستانی آرچ بشپ مقرر کیا گیا۔ 7 مئی 1972 وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مذاکرات کی تفصیلات بیان کی۔ 7 مئی 1990 لاہور کے قریب ایک ٹرین میں بم دھماکے سے 21 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہوئے۔ 7 مئی 2014 ایک مبینہ امریکی FBI ایجنٹ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اسلحہ کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ 7 مئی 2020 پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے پہلی بار امریکہ کے لیے براہ راست پرواز روانہ کی تاکہ وہاں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لایا جا سکے۔ 7 مئی 2023 عمران خان نے ایک جلسے میں ISI کے سینئر افسر پر قتل کی سازش کا الزام لگایا، جس کے بعد 9 مئی کو ان کی گرفتاری ہوئی اور ملک گیر احتجاج کا آغاز ہوا۔ 7 مئی 2004 کراچی میں نماز جمعہ کے دوران امام بارگاہ میں خودکش دھماکے سے 10 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہوئے۔ ملک فیروز خان نون سابق وزیراعظم پاکستان کا یوم پیدائش۔ آپ 7 مئی 1893 کو ضلع سرگودا کی تحصیل بلوال کے گاؤں ہموکا میں پیدا ہوئے۔ 7 مئی 1944 عبدالرزاق یعقوب پاکستانی ارب پتی تاجر کا یوم پیدائش۔ پاکستان کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک کاروباری شخصیت تھے جو دبئی سے اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ وہ ARY گروپ کے بانی اور مالک تھے۔ 7 مئی کے حوالے سے تو واقعات مزید بھی ہیں جو پاکستان میں رونما ہوئے، مگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔